من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تم کافروں کے مقابلے میں آ جاؤ میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو ان کی طرف اپنی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص اس دن اپنی پیٹھ ان کی طرف پھیر کر بھاگے گا، الا متحرفا لقتال، ہاں اگر جنگی چال کے طور پر بھاگے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی لشکر میں ملنے کے لیے اور دوبارہ حملہ کرنے کی نیت سے ہٹے تو کوئی بات نہیں، اس کے علاوہ جو پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، فقد باء بغضب من اللہ، تو ایسا شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا
بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، یعنی کافروں کو۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی آپ نے جب ریت پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے جب ریت پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے جاننے والے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی سازشوں کو کمزور کرنے والے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافروں اور مشرکوں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو حق کا اور فتح کا فیصلہ تو آ چکا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس جنگ کی مزاج کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ جنگ کرنا چاہو تو پھر دوبارہ ہم بھی یہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت اور لشکر تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کی تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اوپر کی آیتوں میں غزوہ بدر سے متعلق کچھ باتیں آئی تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ آئی تھی کہ بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی الگ الگ انداز میں مدد فرمائی تھی۔ پہلی مدد بارش کے ذریعے سے، کہ جہاں مسلمانوں نے قیام کیا تھا وہ زمین نرم تھی، اور جہاں مشرکین نے قیام کیا تھا وہ زمین سخت تھی۔ بارش کے ہونے کی وجہ سے سخت زمین کیچڑ بن گئی اور نرم زمین سخت ہو گئی تو پیر جم گئے۔ دوسری مدد فرشتوں کے نازل کرنے کے ذریعے سے کی۔ 1000 فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ ہوا، پھر 3000 کا اور پھر 5000 کا، بالآخر 3000 ملائکہ نازل ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے جنگ کی، اور مسلمانوں کے اور فرشتوں کے قتل کرنے والوں اور فرشتوں کے ہاتھوں مرنے والوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے والوں کا فرق محسوس ہوتا تھا لاشوں کو دیکھ کر۔ فرشتے جب کاٹتے تھے کسی کو تو فوق الاعناق کاٹتے تھے، بالکل گردن کا اوپری حصہ، جیسے قرآن میں ذکر ہے۔ اور وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہاتھ کی انگلیوں پر داغ کے نشان نظر آتے تھے، تو اس سے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ فرشتوں کے ہاتھوں مرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امداد اور مدد جو فرمائی مسلمانوں کی، اس کو ذکر کیا تھا۔ اب ایک جنگی اصول بیان فرماتے ہیں، یہ اصول ابتدائے اسلام میں تھا۔ جنگی اصول کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جنگ کا تصور کیا ہے، لڑائی کا تصور کیا ہے۔ اسلام جنگ کی اجازت عام حالات میں نہیں دیتا۔ جہاں بھی مسلمانوں نے دیگر ممالک میں، دیگر علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا تو اس کی 3 شکلیں تھیں۔ پہلی شکل یہ ہوتی تھی کہ پہلے دعوت دی جاتی تھی، اسلم تسلم، اے لوگو اسلام قبول کر لو، امن میں آ جاؤ گے، پہلا اعلان۔ اگر تم یہ نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہو کہ تم مقابلہ کریں تو دیکھو تم ہم سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ البتہ اگر ہماری نگرانی میں رہنا چاہتے ہو اور ہمارے فوج کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ ادا کرنا پڑے گا، تم جزیہ ادا کرو گے، ہم تمہاری عزت اور مال کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر اس کے لیے بھی تم راضی نہیں ہوتے تو پھر میدان میں آؤ، مقابلہ کرو، جو جیتے گا شہر اس کا ہو جائے گا۔ ایک لمبی تاریخ ہے ہماری کہ بہت سو نے
اسلام قبول کیا، بہت سو نے جزیہ دیا، اور جو تھوڑے شریر قسم کے تھے انہوں نے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ شکست انہی کو ہونی تھی اور شکست ان کو ہوئی۔ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے، ملک شام، اور اس کا ایک خوبصورت شہر ہے دمشق۔ کتنا تاریخی شہر ہے۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ دمشق کی فتح حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہوئی، اور صلح کے ذریعے سے وہ شہر حاصل کیا گیا۔ حالانکہ دونوں طرف عرب لوگ تھے، لیکن صلح بہرحال جنگ کے بغیر جیتے جانے والے شہروں میں دمشق ایک بڑا شہر ہے۔ پہلے جنگیں ہوئی جب تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، ان لوگوں نے صلح کی ہمت نہیں کی۔ مدینے میں حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا اور حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا۔ ملک شام میں جو لشکر چل رہے تھے، جس میں حضرت خالد، حضرت ابو عبیدہ، مثنہ ابن حارثہ، قعقاع ابن عمرو، شرحبیل ابن حسنہ، ایسے جانباز اور دلیر صحابہ، زرار ابن الاسود جو کپڑے اتار دیا کرتے تھے میدان جنگ میں جا کر، تو یہ صحابہ ملک شام میں تھے، میدان میں ان کو خبر نہیں پہنچی کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی جو بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں کیں، اس میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا تھا کہ ملک شام میں جو مسلمانوں کا لشکر میدان میں مصروف ہے، جہاد میں مشغول ہے، اس لشکر کا امیر خالد ابن ولید کو ہٹا کر کے ابو عبیدہ ابن الجراح کو بنا دیا تھا۔ اس کی خبر ابھی اس لشکر کو نہیں پہنچی تھی، مگر حضرت خالد حضرت ابو عبیدہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ امین هذه الامہ، کہ میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح۔ حضرت ابو عبیدہ کا احترام بہت کرتے تھے صحابہ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب غزوہ احد میں آقا علیہ السلام کے رخ مبارک پر وہ لوہے کی کڑیاں دھس گئی تھیں خود کی، تو ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں نکلتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر کے اس کو نکالا تھا، جس کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ چکے تھے۔ تو صحابہ میں بڑا مقام تھا ان کا۔ تو حضرت خالد اگرچہ کے سپہ سالار تھے، لیکن اہم امور میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو سامنے رکھتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر جنگ کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے آ کر حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے یہ سوچا کہ خالد میرے فیصلے کو تسلیم تو کر لے گا، میری خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ انہوں نے صلح نامے پر دستخط کر دی تھی۔ حضرت خالد باہر آئے تو دیکھا کہ مسلمان اور کافر ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ پوچھا حضرت یہ کیا؟ کہنے لگے ہم نے صلح کر لی۔ کہا کہ صلح کہاں ہوئی؟ ہم تو جنگ اندر سے لڑتے لڑتے آ رہے ہیں اور آپ صلح کی بات فرما رہے ہیں۔ اصل اگر صلح ہو جاتی تو صلح کچھ شرائط کے ساتھ ہوتی تھی، یعنی ان شرائط میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس شہر سے نکلنے والے لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، وہ اپنا ساز و سامان لے کر جائیں گے، وہ کھانے پینے کی اشیاء لے لیں گے، ہتھیار تلوار لے لیں گے۔ جنگ اگر ہوتی اور جنگ سے شہر جیتا جاتا تو ان کو ایک بھی چیز شہر سے لے کر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے وہاں کہا کہ کیا آپ نے کر دیا؟ تو اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ نے خط نکال کر دیا کہ تم سپہ سالار نہیں رہے، بلکہ میں سپہ سالار ہوں، اور یہ فیصلہ سپہ سالار کا ہی ہے۔ تو یہ شہر دمشق صلح کے ذریعے حاصل ہونے والا شہر ہے۔ تو مسلمانوں نے جہاں بھی جا کر اسلام کو پھیلایا، دیکھیے 2 طرح کے بیان آتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ دین اور اسلام صوفیوں کے ذریعے سے پھیلا ہے،
اس میں بھی سچائی ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ دین اسلام جنگوں کے ذریعے سے پھیلا ہے، اس میں بھی کسی حد تک سچائی ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے، اور اس میں بھی سچائی ہے۔ دیکھیے، بیان سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اس کی تاریخی حیثیت ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے تاریخ کتنی ہمارا ساتھ دے سکتی ہے اور ہماری گواہ بن سکتی ہے۔ ہندوستان میں جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام ہندوستان میں مختلف ادوار میں آیا، الگ الگ دوروں میں آیا۔ سب سے پہلے جو اسلام آیا وہ صحابہ کے زمانے میں آیا۔ حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا، دنیا کے ظالم بادشاہوں، ظالم حکمرانوں میں سے ایک، 70,000 سے زائد مسلمان اس نے مار دیے۔ اس کا ایک بھتیجا تھا محمد بن قاسم بن یوسف، سگے بھائی کا بیٹا، ان کے ہاتھوں سے جو اسلام ہندوستان میں آیا وہ جنگی پیمانے پر آیا۔ طائف میں آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، میں اپنی کمزوری کی آپ کے سامنے شکایت کرتا ہوں، لوگ میرا احترام نہیں کرتے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان تمام حالات کے باوجود اگر آپ مجھ سے راضی ہیں فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر دنیا راضی اور آپ ناراض تو پھر میرے لیے نقصان دہ ہے۔ حضور نے دعا فضائل اعمال میں دعا لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت پہاڑوں کے فرشتے سے جو فرمایا تھا کہ ابھی ان کو ہلاک نہ کرنا، میں ان کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں، رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دیجئے، یہ نہیں جانتے میں کیا ہوں، میری دعوت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ وہ علاقہ تھا بنو ثقیف کا، حوازن اور ثقیف دو قبیلے رہتے تھے طائف میں۔ ثقیف علاقے ہی سے تعلق رکھنے والے تھے محمد بن قاسم، اسی لیے تاریخ دانوں نے لکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جو اسلام ملا یا اسلام آیا محمد بن قاسم کے ذریعے سے، وہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آیا ہے، اس لیے کہ فرشتوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو ختم کر دینا ہے۔ اور کون سے پہاڑ؟ ایک جبل ابو قبیس جو مکے کا سب سے بڑا پہاڑ تھا، ایک جبل قیقعان جو مکے کا دوسرا بڑا پہاڑ تھا، ان دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر طائف والوں پر ڈالنے کی بات تھی۔ طائف کے پہاڑوں کی بات نہیں تھی، طائف میں تو سارے پہاڑ کون سے ہیں؟ درخت والے ہیں، یعنی جن پہاڑوں پر مٹی زیادہ ہوتی ہے وہ پہاڑ ہیں طائف میں، اسی لیے ہریالی زیادہ ہے وہاں۔ مکے کے جو پہاڑ ہیں وہ پتھر کے پہاڑ ہیں، جبل ابو قبیس پتھر کا پہاڑ، جبل خندمہ پتھر کا پہاڑ، جبل کعبہ پتھر کا پہاڑ، جبل عمر پتھر کا پہاڑ۔ جبل کعبہ جس پہاڑ کے پتھر کاٹ کر آج بیت اللہ شریف کی جو عمارت بنی ہوئی ہے وہ مکے ہی کا پہاڑ ہے، اور جبل ابو قبیس جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک حجر اسود کو اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، وہ پانی میں بہتا بہتا آ کر جبل ابو قبیس پر رک گیا تھا، تو اس کو جبل امانہ بھی کہتے ہیں، جبل امانت۔ تو جبل ابو قبیس اور جبل قیقعان اٹھا کر کے طائف والوں پر ڈالنے کی بات تھی، مگر نبی علیہ السلام نے دعا مانگ کر فرمایا کہ اے اللہ ان کو ہلاک نہ کرنا، ان کی نسلیں ہو سکتا ایمان میں آ جائیں۔ تو محمد بن قاسم بن یوسف یہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، حجاج بن یوسف بھی اسی علاقے کا ہے، بنو ثقیف قبیلے کے۔ تو بنو ثقیف قبیلے کے لیے دعا حضور نے فرمائی، اور وہی دعا پھر یہاں قبول ہوئی محمد بن قاسم کی شکل میں۔ اس اعتبار سے ہندوستان میں پہلا جو مرحلہ اسلام کے آنے کا تھا وہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ جنگی پیمانے پر ہوا۔ اس بیان کو ذکر کرتے ہوئے کسی طرح کی
کمزوری، سستی، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت جو ہے وہ ہے۔ دوسری شکل، جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام صوفیہ کے ذریعے سے پھیلا ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ کب کا ہے؟ یہ تقریباً صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ گزرنے کے بعد، ہلاکوہاں بغداد پر حملہ کر لینے کے بعد، خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد، جب دور آیا خلافت عثمانیہ کا، تو اس زمانے میں اب دنیا کے اندر چونکہ اسلامی حکومت اور مملکت کا دائرہ بہت پھیلا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو اپنے مذہب کا تعارف کرانے کی اب زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایسے دور میں بعض علاقوں میں مسلم حکمران تو تھے، لیکن اسلام عملی طور پر موجود نہیں تھا۔ خود ہمارے اپنے ہند میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو کیا ان کے آنے سے پہلے یہاں اسلام نہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ ان کے آنے سے پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا آدمی گزر چکا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کی کتابیں خواجہ صاحب کے دربار میں پڑھی جاتی تھیں۔ تو یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ صوفیوں کے ذریعے ہی سے اسلام ہندوستان میں آیا ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ اپوزیشن نے، یعنی مسلمان دشمن طاقتوں نے مارکیٹ میں ریلیز کیا۔ کیوں؟ نئی نسل جو آنے والی ہے، اس نسل کو یہ سمجھایا جائے کہ اصل اسلام بس خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا نام ہے، میدان میں نکل کر جد و جہد، جہاد، تلوار، تیر، خون، قتل، قربانی، یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت منظم طریقے سے اس چیز کو مارکیٹ میں لایا گیا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان دینا ہو۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے اسلام کیسے پھیلا، تو آپ سیاسی انداز میں یوں جواب دیں گے کہ اسلام تو صوفیوں کے ذریعے سے آیا ہے۔ سیاسی بیان ہے یہ۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم بن یوسف جب آئے تھے تو وہ کیا صوفی تھے؟ وہ ایک نوجوان تھا 17 سال کا، جو تلوار اور تیر کی مشق کرتا تھا۔ بھتیجے کو بلایا چچا حجاج نے اور کہا کہ بیٹے، ہندوستان سری لنکا کا ایک جہاز جا رہا تھا عرب کے لیے حج کے سفر پر۔ تو جیسے ہی وہ سندھ کے علاقے میں پہنچا، سندھ کا علاقہ، تو وہاں ایک راجہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا داہر۔ اس نے اس جہاز پر حملہ کر کے اس جہاز کے حاجیوں کو قیدی بنا لیا تھا، اور لڑکیوں کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کیا۔ تو ایک خاتون نے حجاج کو آواز لگائی تھی، یہ زمانہ بنو امیہ کا ہے، ولید کا زمانہ تھا، بالکل ابتدائی زمانہ، صحابہ زندہ تھے۔ آخری صحابی 120 ہجری میں دنیا سے آخری صحابی کا انتقال ہوا، یعنی صحابہ کا زمانہ کب ختم ہوا؟ 120 ہجری میں ختم ہوا۔ اس سے پہلے حضرات صحابہ حیات تھے۔ تو پہلا حملہ ہندوستان پر کیا محمد بن قاسم نے اس بچی کی آواز پر۔ حجاج نے خنجر انتقال کر کے ہندوستان کے نقشے پر مار دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میری اس بہن اور بیٹی کو میں بچا نہیں لوں گا، تب تک میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے۔ بھتیجے کو بلا کر کہا کہ بیٹے، اپنے نوجوان دوستوں کو جمع کرو اور لے کر نکل جاؤ، ہندوستان پر حملہ کرو۔ 7000 نوجوان جمع ہو گئے تھے ان کے ساتھ، اور ان لوگوں نے نکل کر کے پھر ہندوستان پر حملہ کیا، راجہ داہر کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا، اس کے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹی، اور پھر پورے لشکر کو تباہ کر کے ہندوستان میں سب سے پہلے محمد بن قاسم نے اسلام کا تعارف کروایا۔ مگر چونکہ وہ حکومت کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے،
اس لیے ملتان سے ان کو واپس بلا لیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑی سازش تھی کہ ان کو ملتان سے واپس بلانے میں سلیمان بن عبد الملک کا بڑا رول تھا۔ وجہ یہ تھی کہ سلیمان بن عبد الملک جو خلیفہ بن چکا تھا، وہ ولید کے بعد وہ یہ چاہتا تھا کہ حجاج کی بیٹی سے اس کا نکاح ہو، اور حجاج یہ چاہتا تھا کہ سلیمان چونکہ عیاش قسم کا آدمی ہے، میں اپنے بھتیجے محمد کو اپنی بیٹی کے نکاح میں دوں۔ تو ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو یہاں سے بلا کر قید خانے میں ڈلوا دیا۔ آج تک پتہ نہیں ہے دنیا کو کہ محمد بن قاسم کی قبر کہاں ہے۔ طارق بن زیاد کا نام آپ نے سنا؟ جبرالٹر اسپین کے اندر جو پہاڑ ہے جبل طارق، دنیا نہیں جانتی کہ طارق بن زیاد کا آخری زمانہ کہاں گزرا، ان کی وفات کہاں ہوئی۔ یہ جو آج کے عرب حکمران ہیں نا، ان لوگوں کا یہی حال ہے جو سلیمان بن عبد الملک کا تھا۔ جو حکومت کے خلاف کچھ بولے گا، چاہے کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، کتنا بڑے لوگ عرب علماء جیلوں میں سڑ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء جو درباری چاٹو علماء ہیں وہ دربار میں پڑے رہتے ہیں، جو حق بولنے والے علماء تھے 3500 علماء اس وقت سعودی عرب کی جیلوں میں ہیں، جن میں سے اکثر کا پتہ نہیں کہ ان کو رکھا گیا یا مار دیا گیا۔ ائمہ حرم محفوظ نہیں ہیں ان کے ظلم سے، خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ خادم الحرمین الشریفین و ولی عہدہ، ایک ایسا ولی عہد جس نے عرب کی سرزمین پر ڈانس بار کھول دیے، شراب کی اجازت دے دی، عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دے دی، اور وہ علماء درباری بالکل اطاعت، امیر کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت کا ڈھونس جما کر عوام کو بالکل دبا کر رکھتے ہیں۔ اور بیچارے جو ہم سے کمانے کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے جو بیچارے جاتے ہیں، وہ انہی درباری مولویوں کی باتیں سن کر کے دین کا جنازہ بگاڑ دیتے ہیں۔ یہی صورتحال تھی حجاج بن یوسف کے بعد۔ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، تاریخ کے 3 ایسے نوجوان جرنیل تھے جنہوں نے اسلام کا ڈنکا ایسے ایسے علاقوں میں بجایا۔ سندھ اور ہندوستان میں محمد بن قاسم نے، اسپین جیسی سرزمین پر کون؟ طارق بن زیاد نے، ارے کشتیاں جلا دی تھی اس نوجوان نے۔ بربر قوم کا وہ آدمی تھا، بربر، بڑی طاقتور اور بڑی جنگجو قوم۔ اور تیسرے تھے موسیٰ بن نصیر۔ تینوں کو بلا کر کے قید میں ڈالا، بلکہ موسیٰ بن نصیر کا حال تو یہ کیا کہ موسیٰ بن نصیر کو حج کے موسم میں حاجیوں کے پاس گزرتے ہوئے، جو حاجی چلتے ہیں جن راستوں سے، وہاں بٹھا کر بھیک مانگنے پر بھی مجبور کیا گیا تھا۔ جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کا نام روشن کیا۔ تو بہرحال پہلا طبقہ جو اسلام لے کر کے آیا وہ واقعتاً تلوار کی زور پر آیا۔ اب اس تلوار کے استعمال میں اخلاق کا پہلو نمایاں تھا۔ کیا؟ عورتوں پر حملہ نہیں، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، اور جو راہب، پادری یا یہودی ربی اپنی عبادت گاہوں میں، اپنی خانقاہوں میں مشغول عبادت ہیں، ان کو کچھ نہیں کیا جائے گا، اور عام جو لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں نہیں آئے ان کو نہیں مارا جائے گا۔ جس علاقے میں فاتح بن کر گئے اس علاقے کی کھیتیاں نہیں اجاڑی جائیں گی، وہاں کے بازار نہیں خراب کیے جائیں گے، وہاں کی عورتوں کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ تو جنگ کے موقع پر فتح کرنے کے باوجود جن اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، اس اخلاق کی بنیاد پر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ سمجھ گئے؟ پھر ایک طبقہ تھا جو تجارت کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوا، جیسے گجرات کا علاقہ ہمارا، یہ چونکہ ساحلی علاقہ تھا،
تو وہاں کچھ صحابہ اکرام تشریف لائے تھے، بعض کا نام آتا ہے عثمان نام کے ایک صحابی ملتے ہیں، البتہ وشاکھاپٹنم اور کیرلا کے اندر کسی صحابی کی کوئی قبر نہیں ہے۔ تو ان حضرات کے آنے کی گجرات میں البتہ صحیح ترین روایات میں گجرات میں صحابہ کے آنے اور وہاں ان کے قیام کرنے اور وہاں ان کے تجارت کے معاملات اور لین دین کے چیزیں ملتی ہیں، اور بعض صحابہ کی قبریں بھی گجرات میں پائی جاتی ہیں۔ چیرامن جامع مسجد جو ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد ہے، وہ بھی صحابہ کے زمانے کی نہیں، صحابہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جو بادشاہ گئے تھے واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو بحرین میں ان کو دفن کر دیا گیا یا یمن میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے نے اپنے ابا کی یادگار میں وہ مسجد بنائی تھی، چیرامن۔ تو اسلام پھیلنے کے طریقے سمجھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں کوئی کافر لشکر آ جائے، تم اپنے کام سے کام رکھو، کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مقابلہ اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اگر کوئی تم سے لڑنے پر آ جائے، آمادہ ہو جائے، مقابلے پر آ جائے، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سب سے پہلا اصول ہے کہ جب کافر لشکر مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے پر آ جائے تو جنگ کرنا واجب ہے۔ نہ ہتھیار کی طرف دیکھیں گے، نہ تیاری کی طرف دیکھیں گے، نہ افراد کی طرف دیکھیں گے، بلکہ مقابلہ کریں گے۔ اس کو پہلی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم کافروں سے لشکر کی شکل میں ملاقات کرو گے، مقابلہ کرو، فلا تولوہم الادبار، ان کی طرف پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا۔ 7 چیزیں حضور نے بیان فرمائی کہ ان 7 چیزوں کا، وہ 7 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو آدمی جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، آج بھی یہی اصول ہے۔ البتہ 2 چیزیں ہیں، پیٹھ پھیرنے کے لیے 2 چیزوں کی گنجائش ہے۔ پہلی چیز، جنگی چال کے تحت آپ قدم پیچھے ہٹائیں، یعنی دشمن کو یہ لگے کہ آگے والا میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اور وہ سست پڑ جائے، اور آپ بھاگیں، جا کر کے دوبارہ اپنے لشکر کو منظم کریں اور پیچھے سے حملہ کر دیں، جیسے احد میں خالد ابن ولید نے کیا تھا۔ جب مسلمانوں کی مار پڑی تو وہ بھاگے، تو سب نے یہ سمجھا، مسلمانوں نے، اور خاص طور سے پہاڑ پر جو 50 مسلمانوں کو حضور نے ٹھہرایا تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بھاگ گئے، جنگ ہو گئی، چلو سامان جمع کرنے میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر ابن مطعم نے کہا کہ بھائی اجازت نہیں ہے جانے کی، کہا کہ جنگ ختم ہو گئی، تو اجازت، حضور کا حکم مکمل ہو گیا۔ 12 صحابہ رک گئے، بقیہ 38 صحابہ نیچے چلے گئے۔ خالد بن ولید پہاڑ کا چکر کاٹ کر دریا کے اندر سے آئے اور آ کر انہوں نے حملہ کیا، 12 شہید ہو گئے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ دوسرے حلے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، عبداللہ ابن جحش شہید ہوئے، اور حضرت انس بن نضر شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے۔ اور انہوں نے آواز لگائی تھی، اے مسلمانوں، مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر اوپر کے جسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، تو شیطان نے آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، تو مسلمان رونے لگے کہ اب تو حضور ہی شہید ہو گئے، تو ہم لڑیں گے کس کے لیے؟ تو انس بن نضر نے اور سعد بن معاذ نے آواز لگائی، اے لوگو، مدینے والو، کیا اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ لائے تھے کہ میدان جنگ میں ان کو تنہا چھوڑ کر کے تم ان کو شہید ہونے کے لیے چھوڑ دو؟
موتو علی ما مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور شہید ہو گئے تو تمہاری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جس نام پر حضور نے شہادت حاصل کی تم بھی شہید ہو جاؤ، اٹھو۔ حملہ کیا دوبارہ، پھر مسلمانوں کے اس حملے کا اثر ہوا اور مشرکین بھاگے۔ تو فرمایا جنگی چال کے تحت اگر پیچھے کوئی پیٹ پھیر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ او متحیزا الی فئۃ، دوسری شکل اجازت کی، اگر کوئی لشکر مسلمانوں کا لڑائی میں کمزور پڑ رہا ہے اور شام ہونے تک ان کے پورے طور پر ختم ہو جانے کا امکان ہو، تو ان کو یہ یقین ہو کہ شام تک ہم جائیں گے اپنے لشکر میں اور دوسری طاقت لے کر کے دوبارہ ان پر حملہ کریں گے، تو فی الحال پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کی نیت سے قدم ہٹانا یہ بھی گناہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک چیز اور ہے، آج کے دور میں موب لنچنگ کا زمانہ ہے، تو موب لنچنگ میں کیا کرنا چاہیے؟ 5-6 کتے اگر آپ کو گھیر لیں تو مقابلہ کرنا ہے یا جان بچانا ہے؟ آیت سے کیا سمجھ میں آیا؟ زحفاً، کافروں کا لشکر مسلمانوں کی جماعت کے مقابلے میں آئے تو مقابلہ ہوگا، یا ایک فرد ہے، جماعت نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، تب بھی آگے والا حملہ کرنے والے اگر تین ہوں تو مسلمان کو جان بچا کر بھاگنے کی اجازت ہے۔ 2 اگر ہیں تو بھاگنا جائز نہیں ہے، یہ آج کا حکم ہے۔ 2 کو نمٹانا کون سی بات ہے؟ اللہ نے خود فرما دیا 100 اگر ہوں گے تو 200 کے لیے کافی ہوں گے۔ آگے آیت آئے گی، آیت نمبر 65-66، بڑے دل تھام کر بیٹھنا ان تفسیروں میں۔ ایجنسی والے بھی بیٹھیں گے آپ کے ساتھ کہ یہاں کیا سبق دیا جا رہا ہے، ان کو بھی کلمے کی دعوت دیں گے ہم۔ قرآن تو قرآن ہے، سنانا تو پڑے گا، جس کو اچھا لگے لگے، جس کو نہ لگے نہ لگے۔ آیت نمبر 65-66 میں جب ہم پہنچیں گے تو قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے اندر سے، تم بزدل تھوڑا ہی ہو۔ اِن یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین، 100 تم ہو، 200 کافر کتے ہوں، تم جیتو گے۔ کس کا وعدہ ہے؟ ارے زور سے بولو، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ 1 ہو تو 2 سے جیتنا طے ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی جمے۔ 3 اگر ہیں تو چونکہ وعدہ نہیں ہے اللہ کا، اب وہاں معاملہ اپنے ہاتھ کا ہے تو اپنی طاقت دیکھ لو۔ مارشل آرٹس وغیرہ سیکھے ہوئے ہیں تو 3 نہیں 30 کو سنبھال لیں گے، اور نہیں ہے بس مندی اور بریانی ہی پیٹ میں جا رہی ہے، جسم میں کوئی طاقت نہیں باقی رہی، تو پھر 2 ہی بھاری پڑ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں تم اگر صابر مسلمان ہو، 1-2 مکے کھا کر صبر کے ساتھ اگر میدان میں جمے تو جیتو گے تم۔ قرآن کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے قرآن کا۔ اور کافروں کی ایک عادت ہے کبھی 2 نہیں آتے مارنے کے لیے، وہ جب بھی آئیں گے تو 6-7 جھنڈ میں آئیں گے، تو اجازت ہے، مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو اپنی جان بچا سکتے ہو۔ کتنی قرآن راستہ دیتا ہے، دیکھیے موب لنچنگ کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو دوسری شکل، ہمت حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا، اس کی اجازت ہے۔ تیسری آیت، جو دوسری آیت ہے، اس میں اللہ نے، تھک گئے کیا آپ لوگ؟ غزوہ بدر میں ہیں فی الحال ہم لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، مولا آپ نے وعدہ کر دیا، بارش نازل ہو گئی اور مسلمانوں نے پہلے کنویں پر قبضہ کر لیا، آپ نے وعدہ کر لیا فرشتے بھیج دیں گے، مجھے یقین ہے فرشتے بھی آ جائیں گے، ہم سے بھی کچھ کام لیجئے۔ اللہ نے، حضور نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ مولا ہم سے بھی کچھ کام لے لیجئے، تو حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک کام کرو، مٹی اٹھاؤ، کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دو۔
اب روایات میں یہ آتا ہے کہ حضور نے ایک مٹی پھینکی، ایک مٹھی مٹی پھینکی، ایک دفعہ اٹھائی کافروں کی طرف پھینک دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹی اٹھا کر کے 3 مٹھیاں الگ الگ پھینکی، جتنی بھی آپ نے پھینکی ہو، پھینکنا تو ثابت ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتے میں نے نازل کرنے ہیں، بارش میں نے نازل کی ہے، اور یہ جو تمہارے ہاتھوں سے مٹی پھینکوائی جا رہی ہے، پھینک تو آپ رہے ہیں مگر آپ نہیں پھینک رہے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت، ایک میدان میں جب پہنچے، مقابلہ جب ہوا، 70 کافر مارے گئے، 70 قید میں آئے، تو یہ جو 70 مرے تم نے نہیں مارے، اللہ نے مارے ہیں۔ تو جو میدان جنگ والی بات تھی اس کو اوپر ذکر کیا، میدان جنگ سے پہلے والا جو واقعہ تھا اس کو نیچے ذکر کیا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے مسلمانوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کافروں کو تم نے نہیں مارا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن حقیقتاً اللہ نے ان کو قتل کیا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کافر نکلنے سے پہلے دعا مانگ کے آئے تھے، ابو جہل گیا تھا کعبے کا غلاف پکڑ گئے، اور اس کی زبان سے اللہ نے جو دعا نکلوائی واقعی بڑی مزے کی دعا کی۔ اے اللہ، بھائی ابو جہل اللہ کو مانتا تھا نا؟ نہیں مانتا تھا، مانتا تھا، رسالت میں گڑبڑ تھی، اللہ کو اللہ مانتے تھے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو بھی مانے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانے کہ روزی لات دے گی، عزا دے گی، اولاد فلاں بت دے گا، فلاں دے گا، فلاں، یہ تو شرک ہے۔ اللہ کا انکار تو کفر ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہ مانے، اور مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانے، مؤثر حقیقی۔ تو ابو جہل نے دعا مانگی کعبے کا غلاف پکڑ کے کہ اے اللہ، کل جب مقابلہ ہو، آپ کی نظر میں جو کامیاب ہیں، حق پر ہیں، اس کو کامیابی دے دو۔ آپ کی شکل، آپ کی نظر میں، آپ کے علم کے مطابق جو حق پر ہیں آپ ان کی مدد فرمائیے اور آپ ان کو کامیاب فرمائیے۔ سارے لشکر نے آمین کہا۔ تو آپ بتائیے کہ ابو جہل اپنے حق میں دعا مانگ کے آیا کہ بد دعا مانگ کے آیا؟ ظاہر ہے کہ خود کے لیے بد دعا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے نہیں مارا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اس نے اپنی دعا کے ذریعے اللہ سے کہا کہ آپ اگر ہم غلط ہیں تو ہم کو مار دیجئے، اللہ نے خود مار دیا ان کو۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اب یہ ایک چیز ہے کہ تم نے جو مٹی پھینکی، ہاتھ آپ کا تھا، اس مٹی میں اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اس کو فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، مگر حقیقت میں اللہ نے پھینکا۔ اللہ پھینکتا ہے؟ نہیں، اس پھینکنے میں مؤثر بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو جتنی مٹی آئی تھی وہ ساری کی ساری ان مشرکین کی آنکھوں میں چلی گئی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے بھائی، جب اللہ ہی کو سب کچھ کرنا تھا، بندے بھی اللہ نے مارے، مٹی بھی اللہ نے پھینکی، فرشتے بھی اللہ نے اتارے، بارش بھی اللہ نے بھیجی، تو مسلمانوں کو میدان میں کیوں لایا؟ سوال ہونا چاہیے نا۔ اس کا کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہاں بلا کے معنی اجر کے ہیں، آزمائش کے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان مومنین کو اپنی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ صحابہ رمضان کے ماحول میں نکلے، روزے کی حالت میں نکلے اور اللہ کے حکم پر میدان میں جم گئے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ ان کے دل کی باتوں کو سننے والا تھا۔ کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ کیا ضرورت تھی میدان میں جا کر کے اپنے آپ کو ختم کروانے کی، نہیں، اللہ جانتا ہے، سنتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات،
مسلمانوں کے ذریعے سے یہ جنگ کیوں کروائی گئی؟ جب سارے کام اللہ کو کرنے تھے تو ان 313 مسلمانوں کا کام کیا؟ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ ایک اس وجہ سے بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کی ان تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے۔ پہلی چیز، ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے میدان جنگ میں اتارنا ایمان والوں کے لیے کسی بڑے انعام کا پیش خیمہ تھا۔ کیا انعام ملا بدر والوں کو؟ بدر والوں کو وہ انعام ملا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدر والو، اللہ نے تمہاری غزوہ بدر کی شرکت کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف کر دیے، اب تم اپنی موت تک کتنی ہی غلطیاں کر لو وہ تمہارے نامہ اعمال میں چڑھیں گی نہیں۔ یہ خصوصیت ہے صرف اہل بدر کی۔ کس کی؟ اسی لیے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خط لکھا تھا مکہ فتح کرتے وقت میں، مکے والوں کو خط لکھا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، احتیاط کرو۔ بدری صحابی تھے، حضرت عمر نے تلوار، وہ خط پکڑا گیا تھا۔ وہ خط ہوا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ نے اللہ کے رسول کو اطلاع پہنچا دی کہ یا رسول اللہ اس طرح ایک خط آپ کے لوگوں کی طرف سے گیا ہے۔ اپنے لوگوں کی طرف سے ایک خط گیا ہے، آج کے زمانے میں کتنا بڑا جرم مانا جائے گا، غداری کہلائی جائے گی، مگر وہاں وہ کام کس سے کروایا جا رہا ہے؟ بدر کے صحابی ہیں، ان کو یہ جملہ تو کہہ نہیں سکتے کہ تم نے غلطی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ ہوا، حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہاں ایک عورت جا رہی ہے، اس عورت کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر کے آؤ۔ اور بھیجا کس کو؟ حضرت علی کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، تینوں کے تینوں شیر، یعنی کافروں کے مقابلے میں یہ تینوں بہت خطرناک لوگ تھے۔ اللہ کے رسول نے تینوں کو بھیجا، جاؤ۔ گئے، جس مقام پر حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں یہ عورت ملے گی وہاں وہ ملی۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت زبیر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے داماد بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو بھی ہیں، کئی سارے رشتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت زبیر نے کہ خط نکال، تو اس عورت نے سامان کی تلاشی لے لی، سامان خط ملا ہی نہیں۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ اس کے پاس تو خط ہے نہیں، چلو چلتے ہیں واپس۔ حضرت علی نے کہا کہ کیسے واپس چلیں گے؟ جب حضور نے فرمایا ہے تو ہے، حضرت علی سختی سے کہنے لگے اگر تو نے خط نہیں نکالا تو میں تو عورت ہے یہ بھی نہیں سوچوں گا۔ تو پھر جب ڈرایا اس کو تو اس نے خط نکالا، کہاں سے؟ ناڑا ڈالنے والی جو چیز ہوتی ہے شلوار کے نافے میں، اس نے اس کو چھپا رکھا تھا۔ پھر وہ اس نے نکال کر کے دیا، وہ لے کر کے آئے، دیکھا تو حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے خط موجود ہے۔ حضرت حاطب کون؟ بدر میں شریک ہونے والے صحابی۔ حضرت عمر نے تلوار نکال دی، کہا یا رسول اللہ یہ تو اپنے درمیان میں رہنے والے آدمی کی طرف سے ایک بات باہر پہنچی، تلوار سر اڑا دوں؟ حضور نے فرمایا حاطب بدری ہے، اور بھول گئے تم بدر کے صحابہ کو اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے سارے گناہ معاف ہیں، تم اگلے جو بھی کرو گے وہ بھی نامہ اعمال میں نہیں چڑھیں گے، تو یہ بھی نہیں چڑھے گا۔ پوچھتے ہیں حاطب سے معاملہ کیا ہے؟ بلایا حضرت حاطب کو، آ گئے۔ حاطب خط لکھا؟ یقیناً لکھا یا رسول اللہ۔ کیوں؟ یا رسول اللہ قرآن میں الفاظ ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ مکہ فتح ہوگا، آپ جیتیں گے، مکہ آپ کو ملے گا۔ میرے بیوی اور بچے مکے میں تھے، کہیں ان کمبختوں کو آپ کے آنے کے بعد غصے میں میرے گھر والوں کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ دیکھیں میرے خط سے آپ کو تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کی کامیابی کا تو وعدہ ہو گیا۔ میرے بیوی بچوں کے حفاظت کی خاطر میں نے یہ ایک کام کیا، آپ کے مشن کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کا وعدہ تھا آپ کامیاب ہوں گے، تو میری اس طرح کی حرکت سے میرے گھر والے بچ جائیں گے، اس لیے میں نے کہا۔ حضور نے فرمایا کہ سچ کہتا ہے۔
اب آپس میں کیا ہو گیا، صحابہ کی آوازیں بڑھنے لگی، ایک دوسرے سے بات چیت میں ہوتی ہے آوازیں، حضور موجود ہیں اور صحابہ کی آواز بلند ہونے لگی، تو اللہ نے سورہ حجرات کی پہلی آیتیں اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کوئی چیز نہ ہونی چاہیے، ڈرو اللہ سے، اللہ تمہاری آوازیں سن رہا ہے، ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کتنی خطرناک آیت ہے، اے ایمان والو اپنے نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور حضور کو بلند آواز سے آواز مت دینا، اے نبی کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے حضور کو نہ بلاؤ، ان تحبط اعمالکم، کیا ہوگا، ساری نیکیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج بھی یہ آیت روز مبارکہ کی جالی پر لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات ہیں، سلام پیش کرنے والے کا سلام خود سنتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں، روز مبارک پر آنے والے کو دیکھتے ہیں، تو وہاں آواز کا بلند کرنا نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ تو یہ اسی موقع کا واقعہ تھا۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، یہ اجر اللہ نے بدر والوں کو عطا فرمایا۔ اور جو صحابہ کی کیٹیگریز ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں وہ صحابہ جو اولین ایمان میں داخل ہو گئے، دار ارقم میں ایمان لے آنے والے صحابہ، کون؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی۔ اس کے بعد دار ارقم سے لے کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ، اس کے بعد وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر انصار، پھر اس کے بعد وہ صحابہ جو بدر میں شریک تھے، پھر وہ جو احد میں شریک تھے، پھر وہ جو حنین میں، جو احزاب میں شریک تھے، پھر وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں شریک تھے، پھر وہ صحابہ جو جنگ خیبر میں شریک تھے، اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر تھے، اور پھر وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان میں لے آئے۔ یہ تمام طبقے صحابہ کے 12 ہیں۔ ان طبقوں کو ذکر کر کے قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام صحابہ کے سب صحابہ جنتی ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتے۔ تو یہ انعام اللہ نے عطا فرمایا، اور کافروں کو اللہ نے ذلیل کیا مسلمانوں کے ذریعے۔ اب وہ دعا جو ابو جہل نے مانگی تھی، اس کے بارے میں ابو جہل کو اور کافروں کو، مشرکین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو کہ تم نے جو اختیار دیا تھا اللہ کو، اللہ جو جماعت حق پر ہے، جس کا دین سچا ہے اس کو کامیابی ہو، اور جس کا دین جھوٹا ہے اس کو ذلت ملے، ناکامی ملے، تو سن لو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، فتح کی شکل میں فیصلہ میرا آ چکا ہے، برحق دین اسلام ہے اور کفر اور شرک اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم اب دین کے، اسلام کے سچ ہونے کو جان لینے کے باوجود دوبارہ یہ غلطی نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہتر ہے کہ آپ دوبارہ مدینے پر حملہ نہ کریں، یہ ہے الفاظ، بہتر ہے کہ آپ دوبارہ مسلمانوں کی طرف نہ دیکھیں، اور اگر شیطان کے باتوں میں آ کر دوبارہ حملہ کرنا چاہو، نعود وَإِن تَعُودُوا نَعُود، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی پوری طاقت کے ساتھ لوٹیں گے، فرشتوں کی مدد پھر آئے گی، مسلمانوں کی مدد پھر ہوگی۔ کیوں؟ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اب تو تم 1000 آئے، پورے مکے والوں کو بھی اگر اٹھا کر کے لا لو تب بھی تم میرے مقابلے میں آ نہیں سکتے، یعنی مسلمانوں کے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔
کیا وعدے ہیں اللہ کے، دیکھیے بس ایمان والے حقیقی معنی میں ایمان والے بن جائیں تو آج بھی وہی مدد اتر سکتی ہے، اترتی ہے، اتر رہی ہے۔ جن علاقوں میں لوگ اللہ کے نام پر قربانیاں دے رہے ہیں، یہ استقامت کہاں سے ملتی ہے؟ اہل غزہ اتنے سالوں سے 2023 کے اکتوبر کی 7 تاریخ سے لے کر آج تک میدان میں جمے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مدد ہے اللہ کی، یہ استقامت ہے جو اللہ ان کو دے رہا ہے۔ کافر یہودی پوری طاقت کے ساتھ پورے اسباب جنگ استعمال کر لینے کے باوجود اہل غزہ کو ڈرا نہیں سکا آج تک۔ افراد شہید ہوئے اور شہادت ان کے لیے کوئی نئی چیز تو ہے نہیں۔ جب سے وہ پیدا ہوتے ہیں مائیں بچوں کے کانوں میں ڈالتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر شہید ہوگا، میرا بیٹا بڑا ہو کر شہید بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر شہید بنے گا، تو بچے کے ذہن میں بچپن سے شہادت کی تمنا چلتی ہے۔ تو جو آدمی جس چیز کی تمنا رکھتا ہو وہ چیز اس کو مل جائے تو اس میں افسوس کی بات کیا ہے؟ ہاں، ان کی استقامت، ان کے عورتوں کا جذبہ، ان کے مردوں کا حوصلہ، یہ اللہ کی مدد ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی مومنین کے ساتھ ہیں۔ اور اب دوسری طرف دیکھیں، کل ایک غزہ سے ایک چھوٹا سا کلپ آیا تھا، ایک فلسطینی مسلمان نوجوان گدھے پر سواری کر رہا ہے اور گدھے کو ہنکا رہا ہے، اور اس نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا، جتنی خدمت غزہ والوں کی اس گدھے نے کی، عرب حکمرانوں نے اور مسلم دنیا نے نہیں کی۔ یہ بس اپنی عیاشی میں مگن ہے، ان پر بھی آئے گیا، ان پر بھی مار آئے گی، ان کی بھی پٹائی ہونے والی ہے، ان پہ بھی حالات آئیں گے، اس لیے کہ نعمتوں کی ناقدری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو آج بھی مسلمان اگر اپنے ایمان کو اس درجے پر لے آئیں جس درجے پر ایمان آنا چاہیے، تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔